فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اس جادو کے زور سے ہمیں ہماری سرزمین سے نکال دو گے تو فَلَنَأْتِيَنَّكَ، تو ہم ضرور لائیں گے تمہارے پاس تمہارے جادو کے جیسا ایک جادو۔ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ، تو بنا لو تمہارے اور ہمارے درمیان موعداً، ایک وعدہ کرنے کی جگہ یا ایک وعدہ کرنے کا وقت، لا نخلفہ نحن ولا انت، اور اس کے بعد نہ تم پیچھے ہٹنا نہ ہم پیچھے ہٹیں گے، مکاناً سوا، اور وہ وعدے کا وقت ایک بڑا کھلا میدان ہونا چاہیے۔ اگر تم یہ جادو دکھا رہے ہو تو کوئی اپنی طرف سے ایک وقت مقرر کر لو، اس مقررہ وقت پر اس دن تم بھی آ جاؤ اور ہم بھی اپنے لوگوں کو لے کر آتے ہیں، اور پھر وہاں پر جادو کا ایک مقابلہ کرواتے۔ قال موعدکم، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوچئے، اور ہارون علیہ السلام، دو لوگ ہیں، اور وہاں فرعون ہے، اس کے درباری ہیں، طاقتور آدمی ہے، اور یہ دونوں لوگ اللہ نے ایسی کمال ان کو دیا کہ دربار میں کھڑے ہو کر موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال موعدکم، وعدے کے جگہ کا کیا کہنا؟ قال موعدکم، ہم یہ طے کر لیتے ہیں، یوم الزینہ، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ طٰہٰ کی ورس نمبر 55 ہے اور 16 چیپٹر کے رکوع نمبر 12 کا آغاز ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے منہا خلقناکم، ہم نے اسی زمین سے، اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، اور اسی مٹی میں تمہیں لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور فرماتا ہے کہ پھر اسی مٹی کے اندر سے تمہیں دوسری مرتبہ نکالا جائے گا۔ یہ آیت مستحب ہے، جب آپ کسی کی فنرل میں جائیں، کسی کی تدفین میں جائیں، تو میت کو دفن کرتے ہوئے اس کی قبر پر مٹی ڈالتے ہوئے یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منسوب ایک روایت کو امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کے تحت نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کسی کی قبر پر مٹی ڈالی حضور نے، تو حضور علیہ السلام نے 3 مرتبہ یہ پڑھا، اس طریقے سے مٹی بھری اور کہا منہا خلقناکم، پھر آپ نے مٹی بھری اور پھر کہا وفیہا نعیدکم، اور پھر تیسری مرتبہ آپ نے لب بھرا اور مٹھی بھری اور کہا ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ تو جب بھی آپ کسی کو مٹی دیں تو علامہ فتاوی عالمگیری میں علماء نے لکھا ہے، اور ابن شامی نے بھی لکھا ہے کہ جب کسی کی قبر پر مٹی ڈالی جائے تو یہ آیت کا پڑھنا مستحب ہے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آیَاتِنَا، اللہ کہتا ہم نے فرعون کو دکھایا آیاتنا، ہماری نشانیاں، کلہا، ساری نشانیاں جو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دکھائی دی تھی، توحید کی نشانیاں ہوں یا ان کی نبوت پر معجزات ہوں، وہ سب دکھائے۔ فَكَذَّبَ، تو موسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کا اور رب کی توحید کے دلائل کا فرعون نے اس کو جھٹلایا، وہ ابا اور انکار کیا۔ قال اجئتنا، لیکن جب فرعون نے دیکھا کہ ایسے معجزے ید بیضا اور عصا ڈالیں تو وہ سانپ بن جائے، تو اتنے میں مرعوب ہوا اور کہنے لگا قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو، لتخرجنا من ارضنا بسحرک، کہ اے موسیٰ تم اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہماری زمین سے نکالنا چاہتے ہو، فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اس جادو کے زور سے ہمیں ہماری سرزمین سے نکال دو گے تو فَلَنَأْتِيَنَّكَ، تو ہم ضرور لائیں گے تمہارے پاس تمہارے جادو کے جیسا ایک جادو۔ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ، تو بنا لو تمہارے اور ہمارے درمیان موعداً، ایک وعدہ کرنے کی جگہ یا ایک وعدہ کرنے کا وقت، لا نخلفہ نحن ولا انت، اور اس کے بعد نہ تم پیچھے ہٹنا نہ ہم پیچھے ہٹیں گے، مکاناً سوا، اور وہ وعدے کا وقت ایک بڑا کھلا میدان ہونا چاہیے۔ اگر تم یہ جادو دکھا رہے ہو تو کوئی اپنی طرف سے ایک وقت مقرر کر لو، اس مقررہ وقت پر اس دن تم بھی آ جاؤ اور ہم بھی اپنے لوگوں کو لے کر آتے ہیں، اور پھر وہاں پر جادو کا ایک مقابلہ کرواتے ہیں۔ قال موعدکم، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوچئے، اور ہارون علیہ السلام، دو لوگ ہیں، اور وہاں فرعون ہے، اس کے درباری ہیں، طاقتور آدمی ہے، اور یہ دونوں لوگ اللہ نے ایسی کمال ان کو دیا کہ دربار میں کھڑے ہو کر موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال موعدکم،
وعدے کے جگہ کا کیا کہنا؟ قال موعدکم، ہم یہ طے کر لیتے ہیں، یوم الزینہ، وہ جو تمہاری زینت کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، وہ جو سالانہ جشن ہے وہ آنے والا ہے ابھی، تو جس دن تمہاری عید کا دن ہے اسی دن مقابلے کا دن ہونا چاہیے۔ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ، تو لوگوں کو جمع کرو عید کے دن ضحیٰ کہتے ہیں چاشت کے وقت کو۔ چاشت کا وقت وہی ہوتا ہے جس وقت ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں، اس وقت صبح کا وقت ہوتا ہے، روشنی پھیل چکی ہوتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ عید کا دن ہو اور وقت ہوگا چاشت کا، تمام لوگوں کو اس وقت میدان میں جمع کرو۔ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ۔ اب یہاں پر تفسیر صراط الجنان میں اس آیت کے تحت مفتی قاسم صاحب نے لکھا ہے، اور انہوں نے فتاوی رضویہ کا اعلی حضرت کا حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ کسی شرعی ضرورت کے تحت کفار کے میلے میں جانے کی بھی اجازت ہے، جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام فرعون اور فرعونیوں کے میلے کے دن، ان کی خوشی کے دن، ایک شرعی ضرورت تحت کو آپ نے ان کے میلے کو جوائن کیا۔ تو اس مسئلے کے تحت انہوں نے یہ لکھا کہ اگر کسی کی شرعی ضرورت ہو تو کافروں کے میلے میں بھی جانے کی اجازت ہے۔ پھر وہاں پر انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام تو جہاں بت رکھے ہوئے تھے وہاں تک چلے گئے تھے، تو پتہ چلا شرعی ضرورت کے تحت کافروں کے میلے میں جانے کی بھی اجازت ہے، اور ان کے عبادت گاہوں میں جانے کی بھی اجازت ہے شرعی ضرورت کے تحت۔ اب مجھے بتائیے کہ اگر کوئی شخص شرعی ضرورت کے تحت کافر کے پاس چلا جائے، کافر کے میلے تک میں چلا جائے، کافر کی عبادت گاہ میں چلا جائے، تو اس کے لیے جائز ہے۔ اس آیت کے تحت علماء نے لکھا، فتاوی رضویہ کا حوالہ مفتی قاسم نے دیا صراط الجنان میں، تو ایک بندہ اگر کسی اور سیکٹ والے آدمی سے ملنے چلے جائے اور اس سے جو اپنے آپ کو مسلمان ہی کنسیڈر کر رہا ہو، نہ بت بنا کے وہ پوج رہا ہو، تو یہ تو بدرجہ اولا ہیلدی ڈائیلاگ قرآن کے ذریعے سے جائز ہونے چاہیے، نہ کہ اتنا زیادہ دین کو سکیڑ دیا جائے کہ کسی سے ملاقات کو ہی حرام ٹھہرا دیا جائے۔ استغفر اللہ العظیم۔ یہ ہوتا اس وجہ سے کہ بندہ جب کتابوں کو پڑھتا نہیں ہے، قرآن کا مطالعہ نہیں کرتا ہے، اور اندھی عقیدت اور اندھی تقلید میں لگتا ہے، تو آدمی پھر اس طریقے کی جہالت کی باتیں کرتا ہے۔ فتولیٰ فرعون، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دن بتا دیا، وقت بتا دیا، تو فتولیٰ فرعون، تو فرعون آپ سے بات کرنے کے بعد مڑا پھرا، فجمع کیدہ، اور اس نے تمام اپنی چالوں کو جمع کیا، یعنی کہ دوسرے مقام پر آیا کہ اس کے درباریوں سے اس نے مشورہ کیا۔ درباریوں نے کہا کہ بھائی ان کے پاس جو طاقت ہے وہ بہت بڑی طاقت ہے، تو دو چار جادوگر کا معاملہ نہیں ہے، ملک کے اندر جتنے ماہر جادوگر ہیں سب کو بلا لو۔ اور تمام جادوگروں کو ملایا گیا، جمع کیا گیا۔ ثم اتا، اور پھر فرعون ان کو لے کر عید کے دن چاشت کے وقت میدان میں آیا۔ قال لهم موسیٰ ویلکم، تو جب میدان کے اندر میدان سج گیا، لوگ جمع ہو گئے، جادوگر سامنے ہیں، درباری سامنے ہیں، فرعون سامنے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان سے، ویلکم، تمہارے لیے خرابی ہے، لا تفتروا علی اللہ کذبا، تمہاری بدنصیبی ہے، اللہ پر جھوٹا بہتان نہ باندھو، فیسحتکم بعذاب، وہ تمہیں جڑ سے اکھاڑ دے گا، تباہ کر دے گا اپنے عذاب کے ذریعے سے۔ وقد خاب من افترا، اور تحقیق وہ ناکام ہوا ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے۔ اب یہ تقریر آپ نے مقابلے سے پہلے کر دی موسیٰ علیہ السلام کہ شرک نہ کرو، شرک کرنا اللہ پر جھوٹا بہتان باندھنا، یہ عمل نہ کرو۔ فرمایا فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوى، قرآن بیان کرتا جب موسیٰ علیہ السلام کی بات یہ سنی تو جادوگروں نے آپس کے اندر فتنازعوا، تنازع کا معنی ہوتا ہے آپس میں بحث و مباحثہ کرنا، تو انہوں نے آپس میں بحث و مباحثہ کرنا شروع کر دیا۔ واسروا النجوى، اسروا النجوى کا معنی ہے کہ انہوں نے ایک کلوز دا ڈور میٹنگ کی، خفیہ طریقے سے سرگوشی میں باتیں کی کہ دو لوگ ہیں، پوری سلطنت سامنے ہے، ہم اتنے سارے جادوگر ہیں، روایت میں آتا 72 جادوگر تھے، اور یہ صرف 2 شخص تھے اور تنہا کھڑے تھے میدان میں،
تو جادوگروں نے جب حضرت موسیٰ کی تقریر سنی تو کچھ جادوگروں کے دل میں بات آئی کہ یہ لوگ سچے ہیں، تو ہمیں ان کے ساتھ جنگ کرنی چاہیے کہ نہیں چاہیے، مقابلہ کرنا بھی چاہیے کہ نہیں چاہیے۔ ابھی آپس کے اندر بات کر ہی رہے تھے، قرآن نے بیان کیا قالوا ان ہذانی لساحرانی، تو ان میں سے کچھ نے کہا جو سخت دل تھے، یا فرعون کے دربار میں جو اس کے وزیر تھے انہوں نے کہا ان ہذانی لساحران، یہ دونوں جادوگر ہیں، یریدانی ان یخرجاکم من ارضکم، اور یہ دونوں چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دیں، بسحرہما اپنے جادو کے سبب، ویذھبا بطریقتکم المثلی، اور وہ جو تمہاری مثالی تہذیب ہے اور مثالی تمہارا ایک ٹریڈیشنل چیزیں ہیں، وہ مثالی تمہاری تہذیب اور تمدن کو لے جائیں، ختم کر دیں، نیست و نابود کر دیں۔ آپ یہ دیکھیں گے جو جملہ فرعونیوں نے جادوگروں سے کہا کہ وہی جملہ ہے جو آج ماڈرن ورلڈ میں جب ہم اسلامک فنڈامنٹلز کی بات کرتے ہیں تو دنیا کے اندر یہی بات لبرلز کی طرف سے آتی ہے کہ اگر اسلام کا نظام نافذ کر دیا جائے گا تو پھر عورت کی آزادی اور فلاں فلاں چیزیں اور یہ سب ختم ہو جائیں گی۔ تو اسلام اگر آپ امپلیمنٹ کریں گے ایز اے اسٹیٹ تو آپ کو بہت ساری پابندیاں لگانی پڑیں گی، اور سارا ہمارا ٹریڈیشن، سارا ہمارا کلچر اور سارا بے حیائی کا نظام سب ختم ہو جائے گا۔ تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں زمین سے ہمیں نکالے بھی اور ہمارا کلچر سارا ختم کر دیں۔ فَأَجْمِعُوا، تو فرعون نے ان سے کہا فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، تو تم تمام کے تمام لوگ اپنی چالوں کو جمع کرو، اپنے منتروں کو یاد کرو، ثُمَّ أْتُوا صَفًّا، اور ایک دو کر کے نہیں آؤ، ثُمَّ أْتُوا صَفًّا، صف بنا کر، لائن بنا کر ایک ساتھ میدان میں موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے آؤ۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ، اور تحقیق وہ بندہ کامیاب ہوا آج کے دن، من استعلا، جو آج غالب رہا، یعنی آج کا دن جو ہے وہ بڑے ٹاکرے کا دن ہے، آج کے دن جو جیتا وہ سمجھ لو آج غالب رہا۔ اللہ اکبر۔ قالوا یا موسیٰ، آخری آیتیں آج کے درس کی، قالوا یا موسیٰ، اور کہا ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے، جادوگروں نے، اما ان تلقیہ، آپ پہلے دکھائیں گے، آپ پہلے ڈالیں گے کچھ، یا وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ، یا پہلے ہم کچھ ڈالیں۔ قَالَ بَلْ أَلْقُوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قَالَ بَلْ أَلْقُوا، تم دکھاؤ کیا دکھانا چاہتے۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ، تو انہوں نے کیا کیا، حبال حبل کا پلورل ہے، حبل کا معنی رسی، ہم کہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، تو حبل کا پلورل ہے حبال، تو انہوں نے اپنی رسیاں ڈالی۔ وَعِصِيُّهُمْ، عصیہم عصا کی جمع ہے، انہوں نے اپنی لاٹھیاں بھی پھینکی اور رسیاں بھی پھینکی۔ تو قرآن بیان کرتا ہے یخیل الیہ من سحرہم، تو خیال آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، انہا تسعی، کہ وہ جو ہے وہ رسیاں اور لاٹھیاں دوڑ رہی ہیں سانپوں کی طرح۔ یہاں جو جملہ ہے نا یخیل الیہ، اس پر علماء نے کافی تفصیل سے گفتگو کی ہے کہ جادو ہوتا کیا ہے۔ ایک طرف تو کچھ علماء کا طبقہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جادو جو ہے وہ سامنے والی چیز کو حقیقت میں بدل دیتا ہے، لیکن ایک طرف بہت بڑا طبقہ اہل سنت کے علماء کا اس طرف ہے کہ جادو سے چیز کی ریئلٹی نہیں بدلتی ہے، بلکہ وہ نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے، انسان کی عقل پر اس طرح کا دباؤ جادو کر دیتا ہے کہ ریل کے اندر تو وہ چیز لاٹھی ہی ہے، لیکن اس کی نظروں پر وہ پردہ پڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے اسے وہ لاٹھی کی جگہ سانپ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس کی ریئلٹی ہی بدل جاتی ہے کہ وہ لاٹھی بالکل سانپ ہی بن جاتی ہے۔ تو ڈفرنس آف اوپینین ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ صرف خیال اور نظر کا دھوکہ ہے وہ یخیل الیہ سے جو ہے وہ دلیل لیتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کی طرف خیال ڈالا گیا، ان کو نظر آنے لگا اس جادو کی وجہ سے، انہا تسعی، کہ وہ لاٹھیاں چل رہی ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا، جو اس سے پہلے قرآن نے بیان کیا، جب وہ طور پر تھے، وادی مقدس میں تھے، اللہ نے کہا تھا تم اپنا عصا ڈالو، عصا ڈالا تو وہ سانپ بن گیا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ بھئی میرا ایک عصا ہے، اس سے سانپ بھی ایک ہی بنا تھا، یہ اتنے سارے جادوگر ہیں انہوں نے تو اتنے سانپ بنا دیے۔ تو ایک فطرتاً جو ہوتا ہے وہ دل کے اندر ہلکا سا خوف محسوس ہونے لگا، انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ عصا اور بھی کیا کیا کام کر سکتا۔ تو قرآن کہتا فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ،
تو محسوس کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل ہی دل میں خیفتم موسیٰ، ہلکا ہلکا خوف محسوس کیا انہوں نے۔ اب سنیے جملہ، کیا خوبصورت جملہ ہے۔ میں صبح 3 سے 4 مرتبہ اس آیت کو پڑھنے لگا اور کہا، سوچنے لگا کہ اللہ اگر کسی کو یہ بات کہہ دے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا کہا؟ حضرت موسیٰ کے دل میں خوف محسوس ہوا تو حضرت موسیٰ کو اللہ نے کہا قلنا، ہم نے کہا لا تخف، اے موسیٰ ڈرنا نہیں ہے، انک انت الاعلی، تو ہی کامیاب ہوگا۔ اب سوچو، ساری قوم مخالف موسیٰ علیہ السلام کی، فرعون جیسا بادشاہ مخالف موسیٰ علیہ السلام کا، جادوگر سامنے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی 72 کے 72 لاٹھیاں رسیاں دوڑتی ہوئی آ رہی ہیں موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ اب ہلکا سا خوف محسوس ہونے لگا، اللہ کہہ رہا ہے لا تخف، موسیٰ ڈرنا نہیں ہے، انک انت الاعلی، تو کامیاب ہوگا، تو غالب رہے گا۔ اب بتاؤ، رب کی طرف سے جس کو یہ پیغام آ جائے تو اس کے شیر ہونے کا کیا عالم ہوگا، اس کی کانفیڈنس کا کیا عالم ہوگا۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، اب اللہ نے پروسیس بھی بتایا، موسیٰ گھبراؤ مت، ڈرو مت، اب کرو کیا؟ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، وہ جو تیرے سیدھے ہاتھ میں ہے نا، ڈال دے اس کو۔ یمینک مانا سیدھا ہاتھ، القی مانا ڈال دو، وہ جو تیرے سیدھے ہاتھ میں ہے اس کو ڈال دو۔ وہ سیدھا ہاتھ میں کیا تھا؟ وادی مقدس میں تو اللہ نے پوچھا تھا نا مما تلک بیمینک یا موسیٰ، تو وہاں پر بھی سیدھے ہاتھ کی بات تھی، یہاں بھی سیدھے ہاتھ کی بات ہے۔ یہاں پر یہ بھی اشارہ ہے کہ کوئی کام کرتے ہوئے کون سا استعمال ہاتھ کرنا چاہیے؟ سیدھا ہاتھ، الٹا ہاتھ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو فرمایا بیمینک، جو تیرے سیدھے ہاتھ میں اس کو ڈال دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو ڈال دیا، تلقف ما صنعوا، تو وہ عصا نگل گیا۔ دوسری طرف قرآن نے بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، وہ ایک بہت بڑا اژدھا بن گیا۔ وہاں وہ سانپ تھے، وہاں بن گیا ثعبان۔ ثعبان کہتے ہیں بہت بڑے اژدھے کو، وہ اژدھا بن گیا۔ فرمایا تلقف ما صنعوا، وہ نگل گیا ما صنعوا، جو ان جادوگروں نے بنایا تھا۔ انما صنعوا کید ساحر، اور انما صنعوا کید ساحر، اور جو بنایا تھا کید ساحر، جادوگروں نے اپنی چالوں سے، وہ سب نگل گیا۔ اب اس کے 2 معنی بیان کیے، یا تو اس اژدھے نے تمام رسیوں اور لاٹھیوں کو کھا لیا، وہ دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر وہ رسیاں اور لاٹھیاں وہ نگل جاتا تو عوام کنفیوز ہو جاتی اور یہ سوچ رہی ہوتی شاید یہ چھوٹے جادو تھے اور وہ بڑا جادو ہے، کیونکہ یہاں سانپ نکلے اور وہاں سے اژدھا نکلا ہے۔ تو کچھ مفسرین نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ بہت بڑا اژدھا بنا اور وہ اژدھا دوڑ کر جب لاٹھیوں کے پاس گیا تو اچانک سے لوگوں کی نگاہوں کا پردہ ہٹا اور لوگوں کو نظر آنے لگا کہ بھئی یہ سانپ نہیں ہے، یہ تو رسی اور لاٹھیاں ہیں۔ تو اس اژدھے نے جب عصا ڈالا تو وہ جو پردہ پڑا ہوا تھا وہ پردہ ہٹ گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتا ہے حیث اتا، جب وہ آئے۔ یہاں فرمایا جادوگر جو ہے کامیاب نہیں ہوتا، تو یہ آیت قرآن کی جو ہے وہ جادو کے توڑ کے لیے بڑی مفید ہے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى۔ اس آیت کو کچھ عاملین نے کہا کہ جس پر جادو ہو جائے تو چند مرتبہ پڑھ کر اپنے آپ پر پھونک لے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جادوگر کامیاب نہیں ہوتا جب وہ کسی پر جادو کرے، تو جادوگر ناکام ہی رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کی برکت سے ہمیں بھی ہر قسم کے جادو سے، حسد سے، عملیات سے، بری نظر سے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل ہم سنیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس جادو کا توڑ جب اپنے معجزے سے کیا تو پھر ان جادوگروں نے کیا کہا، پھر فرعون نے کیا کہا۔ انشاءاللہ وہ کل کے درس میں ہم سنیں گے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالی ہمارا پڑھنا، آپ کا سننا، آپ کا آنا، آگے پہنچانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لی ولوالدی
وللمؤمنین یوم یقوم الحساب وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.